إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 شعبان المعظم 1442 ہجری مطابق 19 مارچ سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اس ماہ شعبان کی فضیلت اور اس ماہ شعبان کے رتبہ و مقام کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ایام میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اور اس ماہ مبارک کی فضائل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، وقت، مہینے، ایام، دن، سال اللہ رب العزت نے کہاں کہاں کن کن جگہوں پر اپنے فضل و کرم کی موتیوں کو چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھیجے گئے رہنما، رہبر اور ہم سب کے ہادی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھپے مقامات کو، پوشیدہ مقامات کو، جہاں اس نے اپنی نعمتوں کی یہ ہیرے اور جواہرات چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طریقے سے آگاہ بھی فرما دیا ہے. وما هو علی الغیب بضنین. اللہ کی بتائی ہوئی پوشیدہ باتوں پر نبی بخیل نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ بھی انہیں بتایا جاتا ہے وہ دل کھول کر اللہ کے بندوں کی طرف پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں. آپ نے مختلف خطبوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف محفلوں میں، بلکہ اسی خطبے میں ہی مختلف خطبوں میں آپ نے سنا، اور ہم نے بتایا کہ ایام بھی افضل ہوتے ہیں، دن بھی افضل ہیں، مہینے بھی افضل ہیں، ہفتے بھی، یہاں تک کہ وہ ساعتیں اور گھڑیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل رکھی ہوئی ہیں. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا یہاں کے نماز پڑھنے سے 1,00,000 درجے کے برابر حیثیت اور مقام رکھتی ہے وہ نماز، اس نماز کا جو مقام اور رتبہ ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا افضل ہے بئی طور اس مسجد میں نماز پڑھنے سے. بیت المقدس میں 500 نماز پڑھنے کا ثواب ایک آدمی کو ملتا ہے. تو الغرض مقامات کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر زیادتی اور ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت رکھی ہے. ایام اور دن شعبان کے تعلق سے آج آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل نے اس میں کیا چیزیں رکھی ہیں اور یہ کس وجہ سے افضل یا فضیلت کا مقام یہ مہینہ رکھتا ہے. حرمت والا مہینہ تو اس سے پہلے والا رجب کا تھا جو گزر گیا، لیکن یہ مہینہ کیا اہمیت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں فرما: وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. سورہ الفرقان آیت نمبر 62-62. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ہے. رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات، پھر دن، رات، پھر دن، بار بار آتے ہیں دن، بار بار آتی ہیں راتیں. یہ لانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں. وہ اللہ ہے جو بار بار راتوں کو، دنوں کو دن کے اوپر اس طرح سے بار بار لاتا ہے. اب ان بار بار آنے والی راتوں میں یا بار بار آنے والے دنوں میں لمن اراد ان یذکر،
औ अरादा शुकुरा, जो सबक हासिल करना चाहे तो हासिल करे और जिसे चाहिए शुक्रगुजार बनाना चाहे वो शुक्रगुजार बने। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अय्याम को रखा। अलमुहिम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीमुश्शान मेहरबानी और उसका करम है और उसका रहम है कि जो उसने अपने बंदों के लिए ये बहाने बख्शिशों के और रहमतों के बनाए हैं और रखे हैं कि ताकि अपने बंदों को माफ फरमाए। अक्सर लोग इन अजीम महीनों की साअतों और घड़ियों से बल्कि अय्याम बल्कि मकामात से भी गफलत बरतते हैं, गाफिल रहते हैं। और यकीनन जो लोग सुस्त हैं, जो लोग गाफिल हैं, यकीनन उनका अंजाम भी बुरा होता है, चाहे दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से। दुनियावी एतबार से भी जो लोग काम नहीं करते, सुस्त रहते हैं, गाफिल रहते हैं, उनको भी उनका भी हश्र आप देख रहे हैं। और दीनी एतबार से भी यही फार्मूला है कि दीन के मामले में भी जो सुस्त होता है, जो गाफिल और काहिल होता है, उसका भी बदतरीन अंजाम होता है, उसका भी नसीबा यूं समझिए कि बदतरीन होता है। अजीजान गिरामी, आज हम एक ऐसे अजीम महीने में हैं जिनमें ये वो मुबारक महीना है। इसकी फजीलतों में से एक अहम फजीलत मैं आपको बताऊं कि ये वो मुबारक महीना है कि जिस माह मुबारक में, जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिदमत में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं, अच्छे या बुरे, जो भी अमल आप करते हो। ये वो महीना खास है माह शाबान का कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में वो आमाल पेश किए जाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर लाजिम है, जरूरी है कि हम इसके आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह से तौबा करते रहें कि जब कभी भी हमारा अमल रब्बे दो जहां की बारगाह में पेश हो तो हमारा इस हाल में हो कि हम अल्लाह से तौबा करने वाले, शर्मसार हों, नादिम हों और अल्लाह से माफी चाहने वाले हों। यकीन रखिए ऐसे अंदाज में हमारा अमाल अल्लाह के यहां पेश होना चाहिए। मुमकिन है कि हमारी जिंदगी का आखिरी महीना हो सकता है। न जाने कितने लोग हैं जो आज हमारे दाएं बाएं बैठे हैं, लेकिन ये पिछले साल, अगले पिछले साल, आने वाले साल हमारे पास न रहे। या हमसे कितने लोग थे जो हमारे रिश्तेदार थे, भाई थे, दोस्त थे, अहबाब थे, हमारे दाएं बाएं बैठते थे, हम उन्हें जानते थे, टेलीफोन आते थे, सब कुछ होते, लेकिन आज के महीने में वो हमारे साथ नहीं है, ना इस दुनिया ही के अंदर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हो सकता है कि किसी के लिए एक महीना ये महीना आखिरी महीना हो, इसलिए इस महीने में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। तो हमको चाहिए कि जब हमारा अमल पेश हो तो भलाइयों के ऊपर। अजीजान गिरामी, अल्लाह के रसूल, दूसरी एक फजीलत ये भी कि जब ये माह मुबारक, ये माह महीना आता था शाबान का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अपनी इबादतों की स्पीड बढ़ाते थे और आने वाले रमजान के महीने का एक तरह से इस्तकबाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में कसरत के साथ रोजा रखते थे, रोजे की कसरत करते थे, क्योंकि अगला महीना रमजान का आराम आने वाला है, तो आप अभी से ही इस महीने में रोजे का एहतमाम फरमाते थे। इसलिए शाबान का जो महीना है ये रोजों की वजह से अजमत वाला महीना है और मकाम और रुतबा रखने वाला रोजों की वजह से ये महीना है। इस माह में कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे और इस सिलसिले में बहुत सारी हदीसें, मुताद्दिद हदीसें सही बुखारी की भी और सही मुस्लिम की और मुख्तलिफ सुनन की किताबों की मौजूद है। आइए आपकी खिदमत में वो हदीस रखता हूं। सही बुखारी की रिवायत हजरत उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं। फरमाती अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हद्दसत क़ालत लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शअबान फइन्नहु कान यसूमु शअबान कुल्लहु। सही बुखारी की रिवायत हस्ते उम्मे सलमा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि जितनी कसरत के साथ पूरे महीने का रोजा तो सिर्फ रमजान का रखते थे, लेकिन जितनी कसरत के साथ आपको मैंने शाबान के महीने में रोजा रखते हुए देखा और दीगर महीनों में उतनी कसरत के साथ रोजा रखते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। तो इस हदीस से हमें क्या पता चला? इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि शाबान का महीना कसरत के साथ रोजा रखना चाहिए। यह अल्लाह के नबी का उसवा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अमल करके बतलाया है। और सहीह मुस्लिम के अंदर हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि साल तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन सियाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने हजरत आयशा से शाबान के, रमजान के बारे में, रोजे के बारे में पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बारे में पूछा हजरत आयशा से। फ़क़ालत, तो कहने लगी काना यसूमु हत्ता नक़ूलु क़द सामा। जब रोजे के बारे में मैंने पूछा तो नबी हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी तो जब रोजा रखना शुरू करते थे
تو ایسا لگتا تھا آپ روزہ ہی رہیں گے، روزہ نہیں توڑیں گے۔ وَيُفْتِرُونَ وَنَقُولُ قَدْ أَفْطَرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ رکھیں گے، اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں، ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ یعنی کنٹینیو، کبھی روزہ رکھتے تھے تو روزہ ہی رکھنا شروع کر دیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے روزہ۔ تو یہ نفلی روزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی آپ سوچو فرض نماز، فرض روزوں کا نہیں، نفلی۔ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِّن شَهْرٍ قَطْ، اکثر و بیشتر میں نے کبھی بھی کسی مہینے میں پورا روزہ رکھنا کہ آپ پورے مہینے میں روزہ رکھتے، ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی پورے مہینے کا کسی مہینوں کا روزہ رکھا ہو۔ اکثر من صیامہ من شعبان، شعبان کے مہینے سے زیادہ جتنا روزہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے سوائے رمضان کے نہیں رکھتے تھے۔ کانا یصوم شعبان کلہ، کانا یصوم شعبان الا قلیلا، کبھی پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کبھی ہی روزے چھوڑتے تھے شعبان کے مہینے میں، ورنہ ایسا لگتا تھا جیسے پورے شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ شعبان کا مہینہ یہ انتہائی افضل اور مقام کا مہینہ بعید طور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا کہ آپ نے کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کثرت کی دلیل ہے کہ رمضان تو پورے کا پورا رکھا ہی جاتا تھا روزہ، شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نسائی کے اندر بھی یہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ تو ان ساری احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور جن روایتوں میں ابھی آپ نے دیکھا کہ پورے مہینے کا شعبان کا روزہ رکھتے تھے، ان سے مراد اکثر ہے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ نہیں توڑتے تھے، اکثر و بیشتر شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، شعبان میں جتنا آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں دیگر مہینوں میں رمضان کے علاوہ اور آپ کثرت سے روزہ نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، یہ رجب اور شعبان کے درمیان ایک مہینہ ایسا ہے، رجب اور رمضان اور رجب کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس کے مقام اور جس کی فضیلت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، جس کی برکت سے وَهُوَ شَرْفٌ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس میں رب العالمین کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جب میرا عمل پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں۔ اللہ اکبر، یہ روایت نسائی کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمیں شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھے اعمال، صدقے کے، خیرات کے اور دیگر چیزوں کے جو بھی ہیں وہ کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم روزے سے ہوں اور ہم اچھے اعمال کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں۔ اس مہینے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنے نیک بندوں کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے اعمال کو برباد کرنے، ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے، ان کی نیکیوں کو خرد برد کرنے، نیست و نابود کرنے کے لیے شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس مہینے میں بھی شیطان آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں بھی بہت سارے ایسے اعمال اللہ کے بندوں کے دماغوں میں یا ان کے معاشرے میں یا ان کی سوسائٹیوں میں یا مذہب اور دین کا نام بتا کر ان کے اندر ڈال کے رکھا ہے، اور وہ تماشے شعبان کے مہینوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ تو تفصیلات میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس مہینے کے لیے بھی بعض لوگوں نے
بڑی بڑی عجیب و غریب روایتیں گڑھی ہوئی ہیں، عجیب و غریب. اب آپ لوگ ہیں، مسئلہ آپ کے سمجھنے کا بھی ہے. اسلام کو ڈائنامائٹ کرنے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے شیطان نے اپنے ہی ہمارے ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر رکھا ہے اپنی وکالت کے لیے، جو اللہ کے دین میں نئی نئی باتوں کا اضافہ کر کے، نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اور اسے دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس مبارک مہینے میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، روزے کے سوا اس میں اور کسی عمل کرنے کا ثواب، کسی عمل کرنے کا حکم، یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے کہ یہ مبارک مہینے میں آپ یہ اعمال کریں تو آپ اور بھی عظیم ہو جائیں گے، یا آپ کا مقام یا آپ کے اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی. یہ مبارک مہینہ ضرور ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اس مہینے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دو آدمیوں کے سوا سب لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اس مہینے کے مقام اور رتبے میں یہ بھی ہے. اور وہ دو آدمی کون ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ ایک تو مشرک ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، اور یہ مشرک آپ یہ نہ سمجھیں وہ ورجنل مشرک بے کلمے والے کا تو اس مہینے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہاں مشرک سے مراد وہ مشرک ہیں جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے شرک باللہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے چوکھٹ اور آستانے پہ سجدے کرتے ہیں، چومتے چاٹتے لوگوں کے ہاتھ پیر پہ سجدے کرتے ہیں. یہ وہ مشرک ہے. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا یا انہیں معاف نہیں فرماتا. دوسرا وہ بندہ جو مسلمان ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بغض اور کینہ اور کپٹ اور حسد رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ٹکراؤ رکھتا ہے، حسد اور بغض اور کینہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح مصالحت نہ کر لیں تب تک ان کی معافی اور تلافی نہیں ہوگی. اللہ ہے. آج ہم غیروں کا رونا روتے ہیں، ہم میں آپس میں ایک مسلمان بھائی کی گردنیں کاٹتا ہے، زمین اور جائیدادیں قبضے کرتا ہے، لوٹتا ہے، مارتا ہے، ان کی عزت و آبرو، ان کی بہن بیٹیوں کی، سب کی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں جائیں گے یہ؟ پھر چلاتے جی ہم تو مسلمان ہیں. تم مسلمان ہو تو صحیح مسلمان بنو، جو اللہ اس کے رسول نے جس انداز سے جینے اور رہنے کا سلیقہ بتلایا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا ہے، 15ویں شعبان کی نظر فرماتا ہے. پھر مشرک اور عداوت اور بغض رکھنے والے دو بندوں کے سوا اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس حدیث کو ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور البانی رحمہم اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں، حالانکہ اس کی تفصیلات میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا، ابھی نہیں، وقت ہماری اجازت نہیں دے رہا، لیکن میں ایک تھوڑا سا اشارہ کروں. عزیزان گرامی، 15 شعبان کا تذکرہ آتے ہی ہمارے بہت سارے شرک اور بدعت کرنے والوں کی باتیں کھل جاتی. ہاں، پھر انہیں وہ حلوے اور وہ مردے یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. حلوے ماڈھے پکانا، نیاز کرنا، قبرستان کو روشن کرنا، بھنگڑے ڈالنا، آتش بازیاں کرنا، وہ تمام سب وہ میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا کہ ان کی حقائق کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور کس طرح سے اسلام کے چہرے کو آلودہ کیا گیا ہے، مسخ کرنے کی کوشش کی ہے ان یہود و نصارہ نے، ان کفار نے کس طرح سے مسلمان کو، جاہلوں کو ٹوپیاں پہنا کر، داڑھیاں بڑھوا کر، پگڑ اور عمامے باندھ کر کس طرح سے اسلام کو ڈائنامائٹ کیا ہے ان خبیثوں نے، وہ میں اگلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یاد رکھیے 15 شعبان اپنی جگہ، پورا شعبان اپنی جگہ، یہ اللہ رب العزت کا عمل ہے، اللہ جسے چاہے معاف کرے جسے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ حلوے بناؤ، ماڈے بناؤ، 1000 رکعتیں پڑھو، 2000 رکعتیں پڑھو، فلانی جگہ جاؤ، ڈھکانی کرو، یہ کرو، اس رات کو جاگو، اس رات کو اتنی رکعتیں نماز پڑھو، اس رات کو شب بیداری کرو. یہ سب اللہ اس کے رسول نے یا صحابہ نے کہیں بھی یہ تمام سب چیزیں بیان
नहीं फरमाया। तो अल्लाह तबारक तआला यूं भी रोजाना सहर के वक्त आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, अर्श से नुज़ूल फरमाकर आसमान दुनिया के ऊपर रोजाना आता है अल्लाह तबारक व तआला, नुज़ूल फरमाता और कहता है कोई गुनहगार जो अपने गुनाहों से तौबा करे मैं उसे माफ करूं, है कोई फकीर और कल्लाश जिसे जरूरत है मैं उसे माला माल फरमाऊं, है कोई परेशान हाल जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूं, है कोई मुश्किलों को हल कराने वाला जो अपनी मुश्किलों का मुझसे जिक्र करे तो मैं उसकी मुश्किलात को आसान फरमा दूं। रोजाना फजर तक अल्लाह तबारक व तआला ये सदाएं देता है, रोजाना आसमान दुनिया पर अल्लाह नुज़ूल फरमाता है। खुशनसीब है वो बंदे जो सुबह सवेरे उठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से रोते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें चाहता है अता फरमाता है। ये चीज अलग है। लेकिन तुम ये कहो कि 15 शाबान में जाओ कब्रिस्तान की ज़ियारत करो फला, वो मैं इंशाअल्लाह ताला अगले खुद में बयान करूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तमाम खताओं को दरगुजर फरमाए और चश्मपोशी फरमाए, नजरअंदाज फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमदिली का मामला हमारे ऊपर फरमाए। हमें भी चाहिए कि अगर हम बख्शिश चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो हमारा भाई है, हमसे उससे बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, वो चोरी कर लिया है, उसने गाली दी है, उसने हमें ये कर लिया वो कर लिया, दोनों तरफ से आदमियों को चाहिए कि उनके दिल एक दूसरे से मिलने वाले हो। चोरी करने वाला, बदमाशी करने वाला, हड़प करने वाला, गसब करने वाला, झूठे मुकदमात में मुलविस करवाने वाला, ऐसे भी मुसलमानों को चाहिए कि वो इस हदीस पाक को सामने रखते हुए कि वो उनके गुनाह माफ नहीं होंगे, उनकी खताएं माफ नहीं होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें माफ नहीं फरमाएगा, उन्हें भी चाहिए। और जो मजलूम हैं उन्हें भी चाहिए कि दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर रहम करते हुए अपने गुनाहों को, अपने खताओं की माफी करवा लें, अल्लाह तबारक व तआला से माफ कर दें, एक दूसरे को रहमदिली का मामला करें, एक दूसरे को शफकत और मेहरबानी का मामला करें, सिला रहमी करें, बुग़्ज़ और हसद न करें एक दूसरे के ऊपर, बल्कि एक दूसरे को धोखा ना दें, एक दूसरे से फराड ना करें, एक दूसरे से मुंह न मोड़ें, एक दूसरे से मत भागें इधर उधर मुंह फेर करके, बल्कि अल्लाह के लिए मरें और अल्लाह के लिए जिएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए दोस्ती करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कि जन्नत के दरवाजे सोमवार को और जुमेरात को खोले जाते हैं, पीर को और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला शिरक न करने वाले तमाम बंदों को बख्श देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए। है जुमेरात को और पीर को, इसीलिए अल्लाह के नबी रोजा भी रखते थे। हैं अल्लाह, आपका कोई नौकर रोजाना ठाट बाट सेंट फेंट मार के आके आपके सामने बैठे और कुछ ना करे, और एक नौकर वो है जो बेचारा आपकी फरमाबरदारी करता हुआ ऐसे मैले कुचैले या मुतवाज़े हालात में आपके पास आता है, जाता है, काम करता है, दोनों में आपका दिल किसकी तरफ ज्यादा माइल होगा? मेहनत भी करता है, फरमाबरदारी भी करता है, हैं? जाहिर है भले वो मैला कुचैला, बल्कि और रहम आएगा उसके ऊपर। तो पीर को और जुमेरात को यूं तो अल्लाह माफ ही करता है, लेकिन अगर आप रोजे से हो, हैं, भूख लगी हो, प्यास हो, शिद्दत हो, प्यास, सब कुछ है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, नफली रोजा, कोई फर्जी रोजा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की मोहब्बत में आप रोजा नहीं, आप जो है रोजा रखते हैं, तो हमें यकीन है कि अल्लाह ताला जरूर सबसे पहले उन्हीं बंदों को माफ फरमाए, हैं, उन्हीं बंदों की बख्शिश होगी, सबसे पहले उन्हीं बंदों को अल्लाह अता फरमाएगा। एक मिसाल मैंने दी है, अल्लाह तो रहमुर राहिमीन है, तो हमें चाहिए कि हम, अब तो खैर रमजान का महीना करीब ही है, अल्लाह हमें नफली रोजा भी रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि शिर्क जो नहीं करते उन बंदों को अल्लाह माफ फरमा देता है, लेकिन एक शख्स को और नहीं बख्शा जाता है, और वो है जिसकी अपने भाई के साथ चपकलिश हो, जिसके अपने भाई के साथ चपकलिश हो, बोलचाल बंद है, लेन देन था, कुछ था, लेने वाला भी सुम्मुन बुकमुन उमीन फहुम ला यरजून, शैतान गूंगा बना बैठा है, खाया हुआ है सब कुछ लेकर के, फिर भी नहीं कुछ बोल रहा है, और जिस मजलूम का लिया है वो तो खैर है ही है बेचारा मजलूम, तो वो कितना बड़ा मुजरिम है। अलगलज चपकलिश है, दो भाई, सगे भाई या दो मुसलमान भाई, नहीं दे रहा है, लिया हुआ नहीं दे रहा है,
اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، یہ بات آئیے تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ شہادت بہت بڑا مقام ہے، تمنا اور آرزو اور خواہشیں کرتے تھے صحابہ کرام، اور سب کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے دربار میں کسی بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بڑے خوش ہوئے صحابی۔ پھر آپ نے فرمایا ماذا قلت کیف قلت، سوال تم نے کیا کیا، پھر سے کہو۔ دوسرے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین، سوائے اس دین اور قرض کے جو اپنے بھائی سے اس نے لیا ہے، ادا نہیں کیا ہے۔ تو قرض کا جب یہ معاملہ ہے تو جو حرام طریقے سے ہڑپ کر کر کے کھا رہے ہیں، تم بھائی ہو یا بہن ہو یا باپ ہو، اپنے بچوں کے بھی حقوق یا اپنے بہنوں کے حقوق، اپنی بیٹیوں کے حقوق تم نے نہیں دیے، بھائیوں نے بہنوں کے حقوق ہڑپ کر لیے، جائیداد میں تمہارا نہیں ہے، تمہاری جائیداد پراپرٹی میں، تو یہ نہ سوچو یہ تو میرے بہن کا مال ہے، ہمارے لیے حلال ہے، نہ 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 نہ، قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے۔ یہ نہ سوچو ہمارے ایریے میں نہیں، ہمارے محلے میں نہیں، ہماری بستی میں نہیں، ہمارے شہر میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، ہم کیسے کریں گے، ویسے کریں گے، ایسے۔ اپنے حقوق ہمارا بھائی نہیں دے گا، اگر ہم یہ کہیں گے بہنوں کو دو تو یہ کرے گا، اگر وہ کچھ نہیں، تم اپنا تو کم از کم نکال کر کے قیمت لگا کر کے اس میں حصے بکھرے کر کے اتنا حصہ میرے حق میں نکلتا، لے بھائی، لے بہن یہ تیری، لے بیٹی یہ تیرا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ من و سلوہ سمجھ کے سب ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی ڈکار نہیں لے رہا۔ میں آپ کو برے صغیر کے مسلمانوں کی بات بتاؤں، یہ سارے پرابلم ہے، سب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ یہ ہے، جہاں بھی یہ ایسے مسلمان بستے ہیں، سب ہر جگہ الا من رحم اللہ، چند ایک کو چھوڑ کر۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی میں باقاعدہ لکھ پڑھ کر کے حساب لگا کے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو، تو اس وجہ سے دشمنی اور عداوت چپکلش ہے، پیسہ نہیں دے رہا ہے، لے لیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات گزرے ہوں گے، قرض لینے کے لیے گھگیاتے ہیں، آپ کے جوتے پکڑ لیں گے، آپ کے پیر پکڑ لیں گے، روتے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا قرض دے دو، میں 1 مہینے میں دے دوں گا، میں 2 مہینے میں دوں، میں حرام سے بچنا ہے، میں یہ ہو جائے گا، میری بیٹی کا یہ ہو، میرا بچے، واللہ بتلا رہا ہوں، ایسے جھگیائیں گے، ایسے کتے بلی بھی ایسے نہیں گھگیائیں گے۔ اور جب آپ قرض ان سے مانگو گے نا، اسی طرح سے آپ کو رگڑائیں گے، وہ ایسے جیسے کہ آپ ان سے ان کا کلیجہ مانگ رہے ہو، نہیں دیتے جلدی، روتے ہیں آپ۔ میں دعوے اللہ چند ایک کو چھوڑ کر، ان کی بات چھوڑو، وہ بڑے کم لوگ پائے جاتے ہیں، پیچھے لگتے، دشمنی ہو جاتی۔ اگر آپ انکار کر دیں اتنی دشمنی نہیں ہوگی جتنی دینے کے بعد دشمنی لوگ کر لیتے ہیں۔ بھائی ہے، سگا ہے، سب کچھ ہے، آپ نے دیا ہے، سال گزر گئے، 2 سال لیا تھا 1-2 مہینے کے، لیکن ہم اتنے خبیث النفس ہو گئے، اتنے ذلیل ہو چکے ہیں، اتنے خود غرض اور بے مروت ہو چکے ہیں، ہمیں شرم و حیا بھی نہیں آتی کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں۔ توبہ کرو اللہ سے، نمازیں، توبہ، یہ توبہ اور دیگر معاملے میں تو قبول ہو جائے گی، لیکن اس معاملے میں توبہ قبول بولو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لے لو بعد میں توبہ کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا وہ چیز جب تک اس کو حوالے نہ کر دو۔ ہاں، اس خوش فہمی میں نہ رہے، جواز کے راستے نہ بلانا، تین کا برابر بھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی تمہیں حاضر کرنا پڑے گا۔ حق اور حقوق یہ معاف شہید کے بھی بولو نہیں ہوں گے۔ لمبی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اس لیے اسی دنیا میں لے دے کر صلح مصالحت کر لو، کچھ لو کچھ دو، توبہ کرو، شرم نہ کرو کہ میرا بھائی ہے، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں کیسے کروں گا، متکبر نہ بنو۔ صلح مصالحت کر کے دامن جھاڑ کر اپنا ایک کنارے ہو کر کے اللہ کی بات کرو۔ عزیزان گرامی، بہرحال اللہ فرماتا ہے یہ جب تک صلح نہ کر لیں تب تک ان کو مہلت دے دو، یہ صلح کر لیں گے تب ان کو معاف فرمائیں گے۔ آج تو کتنے ایسے ہیں، صلح مصالحت کون کرواتا ہے، بلکہ اس میں اور بھی پٹرول ڈالتے ہیں لوگ کہ دونوں بھائیوں میں اور لڑائی رہے، جھگڑا رہے، مر جائیں ایسے۔ کیا ہوگا قیامت؟
बहरहाल मेरे अजीजों, इसी तरह से एक मसला, अगर पिछले साल के रोजे सफर की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से या अपनी मस्ती की वजह से छूट गए, तो अल्लाह ताला ने यह शाबान का महीना दिया है, इसमें पूरा कर लो, इसमें पूरा कर लो, क्योंकि वो हक है। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे ऊपर जो कज़ा के रोजे हुआ करते थे, कभी छूट गए, औरतों की जो परेशानियां होती हैं उनमें, उसकी वजह से तो हम रमजान आने से पहले खास तौर से शाबान के महीने में हम उसे कसरत से, अल्लाह के नबी भी रोजा रखते थे तो हमें भी फुर्सत रहती थी, हम भी अपने उन रोजों, कज़ा रोजों को पूरा कर लिया करते थे। तो गरज कहने का मतलब है, इस तरह से ये शाबान का महीना बड़ा अजीम है, इसको अजमत वाला समझते हुए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। आने वाले महीने का इस्तक़बाल भी इंशाअल्लाह हम अगले खुतबे में बयान करेंगे। और इस शाबान के जो ये शबरात और ये जो मुर्दों के बुलाने की जो ईद है और उनके ताल्लुक से जो बातें हैं, ये सब बातें हम अगले खुतबे में रखेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब के दिलों को पाक व साफ फरमाए, हम सब के भाइयों को एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा अल्लाह फरमाए और एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शिर्क और खुराफात से महफूज रखे, हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बाल बच्चों को अल्लाह ताला शिर्क और बिदात से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।